عمر خان اپنے چند دوستوں کے ہمراہ لیدی ویلی گئے تو وہاں گلیشیئرز اور پہاڑوں کی سیر کے دوران انہیں اچانک ایک لاش نظر آئی۔ کوہستان کے علاقے پولش سے تعلق رکھنے والے عمر خان مال مویشی پالنے اور فروخت کا کام کرتے ہیں اور گرمیوں میں اکثر لیدی ویلی جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پورا سال پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف جمی رہتی ہے اور اسی لیے یہاں اچانک ایک لاش دیکھنا تمام لوگوں کے لیے حیران کن تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پولیس نے انکوائری مکمل کر کے بند کر دی تھی، مگر لواحقین نے نصیر الدین کی گمشدگی سے متعلق کبھی کوئی رپورٹ درج نہیں کروائی تھی۔ مگر وہاں گلیشیئر پر موجود عمر خان کہتے ہیں کہ جب نصیر الدین کا شناختی کارڈ نکلا تو میرے ساتھ موجود لوگوں کو فوراً نصیر الدین اور اس کے خاندان کی کہانی یاد آ گئی، جنہوں نے خاندانی دشمنی کی بنا پر پولش چھوڑا تھا اور پھر اس گلیشیئر میں لاپتہ ہو گئے تھے۔ نصیر الدین نے سوگواروں میں 2 بچے اور بیوہ چھوڑی تھی۔ جس وقت نصیر الدین لاپتہ ہوئے تھے تب ان کے ہمراہ گلیشیئر پر ان کے چھوٹے بھائی کثیر الدین بھی تھے۔ کوہستان کے علاقے پولش کے یہ رہائشی خاندانی دشمنی کی بنا پر اپنا علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔ کوہستان پولیس کے ریٹائرڈ اہلکار عبدالعزیز سمیت دوسری مقامی لوگوں نے بی بی سی کو بتایا کہ نصیر الدین کے ایک بھائی گردیز کو مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کیا گیا تھا اور یہی ان کے علاقہ چھوڑنے کی وجہ بنی تھی۔ عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ یہ وہ دور تھا جب پولش تک رسائی بہت مشکل تھی، ذرائع مواصلات نہیں تھے اور عموماً ایسے واقعات پولیس تک نہیں پہنچتے تھے۔ لوگ بھی ان واقعات کو رپورٹ نہیں کرواتے تھے۔ پولیس کو اپنے ذرائع سے معلومات مل جاتی تھیں اور اگر متاثرہ فریق رپورٹ نہ کرواتا تو پولیس کے لیے ان معاملات میں مداخلت کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا تھا۔ عبدالعزیز کا کہنا تھا کہ جب گردیز اور ایک لڑکی کو مبینہ طور پر نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کیا گیا تو گردیز کے والد بہرام نے مقدمہ درج کرانے کی بجائے خود اس کا بدلہ لینے کا اعلان کیا۔ اس پر دوسرے فریق نے بہرام اور ان کے دونوں بیٹوں نصیر الدین اور کثیر الدین کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ ریٹائرڈ پولیس اہلکار کے مطابق والد نے گرفتاری دے دی تھی، مگر دونوں بھائی گرفتاری کے خدشے سے مفرور ہو گئے تھے۔ چند سال بعد والد بہرام بری بھی ہو گئے تھے، مگر اب اس خاندان کے لیے پولش میں رہنا ممکن نہیں تھا، اس لیے وہ قلعی منتقل ہو گئے۔ نصیر الدین کے بھائی کثیر الدین کے بقول بعد ازاں وہ اس مقدمے میں 2023 تک مفرور رہے اور 2023 میں خود گرفتاری دے دی۔ وہ چند ماہ بعد عدالت سے بری ہو گئے تھے۔ 3 اگست 2025 کو جب کثیر الدین اپنے بھائی نصیر الدین کی لاش لینے کے لیے لیدی ویلی روانہ ہوئے تو اس دوران انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ نصیر الدین علائی سے کوہستان کی سپٹ ویلی آئے تھے، جہاں سے انہوں نے تجارت کے لیے گھوڑے خریدے تھے اور ان گھوڑوں کو واپس علائی پہنچانا تھا۔ دونوں بھائی کوہستان سے مال مویشی اور گھوڑے لا کر علائی میں فروخت کرتے تھے، جہاں ان کی بہت طلب ہوتی تھی۔ علائی سے کوہستان کا راستہ دشوار گزار تھا جو سال میں کئی ماہ تک بند بھی رہتا تھا۔ کثیر الدین کے بقول وہ خاندانی دشمنی کے باعث غیر روایتی راستوں پر سفر کرتے تھے۔ یہ جون 1997 کی بات ہے جب وہ اور ان کا بھائی نصیر الدین کوہستان کی سپٹ ویلی کا سفر کر رہے تھے اور واپسی کے لیے انہوں نے ایک الگ راستے کا انتخاب کیا۔ ہم لوگ سپٹ ویلی سے ناران کاغان پہنچے، وہاں رات گزارنے کے بعد علائی کے لیے واپسی کا سفر شروع کیا۔ جب ہم کوہستان کی حدود میں پہنچے تو ہم نے کسی سے راستے کا پوچھا جس نے ہمیں لیدی ویلی کے پہاڑوں تک پہنچنے کا راستہ بتایا۔ ہم گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے۔ کثیر الدین کہتے ہیں کہ لیدی ویلی پر دوپہر کے سفر کے دوران نصیر الدین گھوڑے پر سوار تھے اور وہ پیدل چل رہے تھے۔ جب ہم بالکل اوپر پہنچ گئے تب اچانک فائرنگ کی آواز سنی۔ کثیر الدین کے بقول انہیں خدشہ تھا کہ فائرنگ دشمن کی جانب سے کی گئی ہے، مگر اس معاملے کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی اور نہ ہی کوہستان پولیس کو وہاں فائرنگ کی اطلاع موصول ہوئی۔ مگر کثیر الدین کا اصرار ہے کہ فائرنگ کے بعد نصیر الدین ایک غار میں چلے گئے تھے۔ میں واپس مڑا اور مقام پر پہنچا جہاں پر میں نے دیکھا کہ بھائی غار کے اندر گیا تھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے تھوڑا سا برف کے غار کے اندر جا کر بھی دیکھا مگر کچھ بھی نہیں تھا۔ کثیر الدین کے بقول انہوں نے کافی عرصے تک دیگر لوگوں کی مدد سے بھی وہاں اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے تھے۔
لہذا انہوں نے خاندان کے مشورے پر گلیشیئر پر ہی نصیر الدین کی نماز جنازہ ادا کر دی تھی۔ عمر خان کہتے ہیں کہ وہ تقریباً ہر سال اس علاقے میں آ رہے ہیں، مگر جو میں اس سال دیکھ رہا ہوں وہ ناقابل یقین ہے۔ اس سال گلیشیئر تیزی سے پگھل رہا ہے اور ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ اس علاقے میں گرمی بھی بڑھ چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ممکنہ طور پر نصیر الدین اس گلیشیئر یا غار میں پھنسے ہوں گے تو اس کے بعد وہ چند منٹ ہی زندہ رہ سکے ہوں گے۔ ہمیں وہاں گھوڑے کی باقیات نہیں ملی۔ انہیں لگتا ہے کہ نصیر الدین کی لاش کئی سال تک گلیشیئر کے اندر ہی رہی ہوگی اور شاید اسی لیے یہ خراب بھی نہیں ہوئی۔ گلیشیئر میں محفوظ رہنے والی انسانی لاشیں اکثر حیران کن طور پر صحیح حالت میں پائی جاتی ہیں، حالانکہ صدیوں گزر چکی ہوتی ہیں۔ عمر خان کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن کا پیدل سفر کر کے ایسے علاقے تک رسائی حاصل کی جہاں پر موبائل سگنل موجود تھے، جس کے بعد انہوں نے نصیر الدین کے رشتہ داروں کے فون نمبر حاصل کر کے اطلاع دی۔ ہم لوگوں نے وہ لاش امانتاً دفن کر دی ہے کہ اب گلیشیئر میں نہیں ہے، اور اگر امانتاً دفن نہ کرتے تو ممکنہ طور پر اس کے خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ نصیر الدین کا کہنا تھا کہ ہم لوگ بلیدی کی طرف چل پڑے ہیں۔ میں 28 سال بعد دوبارہ بلیدی کی طرف جا رہا ہوں۔ وہاں جا کر فیصلہ کروں گا کہ بھائی کی لاش کو ادھر ہی دفن رہنے دیا جائے یا اس کو واپس لایا جائے۔ واپس لانے کا فیصلہ اسی بنیاد پر ہوگا کہ ہماری جن کے ساتھ دشمنی ہے پولس کے اندر لاش دفن کرنے کی اجازت دیتے بھی ہیں یا پھر نہیں۔